إياك نعبد وإياك نستعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل توحید ہی حقیقت میں حنفی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں اور حنبلی بھی ہیں۔ جس طرح شیعہ کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں، ایسے ہی حنفیوں کا حقیقت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ایک بڑے عالم، متقی اور سچے انسان تھے۔ انہوں نے خود فرمایا، جب میری رائے کے خلاف صحیح حدیث آ جائے تو میری رائے کو دیوار پر مار دینا۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں تھا، یہ اصول تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میری بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کبھی ترجیح نہ دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کوفہ سے تھا۔ کوفہ اس وقت حدیث کا مرکزی مقام نہیں تھا، بلکہ اہل رائے کا گڑھ تھا۔ وہاں حدیث کا علم نسبتاً کم تھا، اس لیے قیاس اور رائے پر زیادہ انحصار ہوتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی حدیث کی کمزوری کا علم تھا، اس لیے کہا کہ صحیح حدیث آ جائے تو میری بات چھوڑ دینا۔ اہل حق کا طریقہ ہے کہ براہ راست قرآن و سنت سے دلیل لیں اور صحابہ کرام کی فہم پر چلیں۔ موجودہ حنفی طریقہ قرآن و سنت سے پہلے امام ابو حنیفہ کے اقوال اور فقہی کتابوں کو دیکھنا، چاہے صحیح حدیث اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ نتیجتاً اگر صحیح حدیث آنے کے باوجود امام صاحب کی رائے کو نہ چھوڑا جائے تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے خلاف ورزی ہے۔ مولانا طارق مسعود صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ کذابوں نے لاکھوں اقوال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر گڑھ دیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، جو شخص صحیح حدیث آنے کے بعد بھی امام صاحب کی رائے نہیں چھوڑتا وہ میری نظر میں پکا کافر ہے۔ دو چار کی طرح ثابت ہو جائے نا کہ ابو حنیفہ کا قول 100% غلط ہے اور حدیث میں جو لکھا ہے صحیح ہے، پھر بھی وہ ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے، میرا فتویٰ ہے اسی وقت کافر ہو جائے گا وہ، کیونکہ وہ ابو حنیفہ کو نبی پر کیا کر رہا ہے؟ ترجیح۔ تو ہم ایسے غلوف کے قائل۔ حدیث کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصل وصیت پر چلتے ہیں، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ دین کا معیار صرف اور صرف صحیح حدیث ہو۔ جیسے شیعہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں مگر ان کے طریقے پر نہیں چلتے، ویسے ہی آج کے اکثر حنفی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں مگر ان کی اصل وصیت پر نہیں چلتے۔ آئیں قرآن و سنت کو براہ راست تھامیں، صحابہ کے فہم کو معیار بنائیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمیت تمام ائمہ کی اس وصیت کو یاد رکھیں کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو میری رائے کو چھوڑ دینا۔